دوستو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نماز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی، مغرب کی نماز جمعرات کے دن عشاء کا وقت، جب آپ کے صحابہ کرام عرض کرنے لگے کہ اے اللہ کے نبی، نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ پیارے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کمزوری آئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا، آپ نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن بے ہوش ہو کے گر گئے۔ پھر ہوش آیا، آپ نے پوچھا کیا تم لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہم تو آپ کا انتظار کر رہے ہیں، ابھی امامت اور اقامت نہیں ہوئی، ابھی نماز کھڑی نہیں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر غسل کیا، پھر آپ کھڑے ہونے کی کوشش کرنے لگے، پھر آپ بے ہوش ہو گئے۔ 3 مرتبہ ایسا ہوا۔ آپ سمجھ گئے کہ اب مسجد میں جانے کی حالت میں نہیں ہیں، اب نماز کے لیے کھڑے ہونے کی طاقت میری نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو میری جگہ نماز پڑھائے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میرے باپ حضرت ابو بکر صدیق اگر رسول کی جگہ کھڑے ہوں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آثار نظر آ رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ آپ دنیا میں زیادہ وقت نہیں گزاریں گے۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ مصلی پر کھڑے ہوں گے، تو کل ہو سکتا ہے کہ میرے والد کے بارے میں اچھا محسوس نہ کیا جائے۔ تو میں نے میرے والد کے لیے معذرت کرنے کی کوشش کی۔ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرے والد ابو بکر صدیق بڑے نرم دل ہیں، اگر مصلی پر کھڑے ہوں گے تو اپنے جذبات پر قابو نہیں کر پائیں گے، وہ رونے لگیں گے، وہ نماز نہیں پڑھا پائیں گے۔ یا رسول اللہ، یہ ذمہ داری کسی اور کو دے دیجئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے معذرت پیش کی اپنی والد کی طرف سے، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹل فیصلہ کرتے ہوئے کہا، نہیں، جاؤ اور ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب صحابہ کرام کی اس بات پر بحث ہوئی، اس بات پر ڈسکشن ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ کون ہوگا، رسول کے بعد کون ہوگا جو لوگوں کی قیادت کرے گا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہماری سب سے عظیم عبادت ہے نماز، اور نماز کے لیے سب سے افضل عبادت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو امام چنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو دین کا امام چنا ہے، اسے اپنے دنیا کا امام بھی چنا ہے، ہم اس کو اپنا خلیفہ مانتے ہیں۔ پیارے دوستو، آج ہمارے کچھ بھائی یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ حضرت علی ہیں۔ بے شک علی کا مقام اپنی جگہ پر ہے، علی کا مرتبہ اپنی جگہ ہے، مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق، اور یہ رسول نے کلیئر تو نہیں کہا مگر سمپل ہنٹ دے دی، مگر اشارے دے دیا کہ اگر میرے بعد کوئی خلیفہ ہوگا تو حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ پیارے دوستو، ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے، وراثت کا مسئلہ پوچھتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مسئلے کا حل بتاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت سے کہتے ہیں کہ اے خاتون، آئندہ کبھی تم یہاں پر آؤ اور اگر مجھ سے ملاقات نہ ہو، میرا انتقال ہو جائے، میں دنیا سے چلا جاؤں، تو پھر تم ابو بکر صدیق کے پاس جانا، تو اس سے اپنا مسئلہ پوچھنا، ان کے سامنے اپنا مسئلہ رکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ دے دیا کہ میرے بعد مسلمانوں کی قیادت کے لائق اگر کوئی ہے تو ابو بکر صدیق ہے۔ چنانچہ مغرب کے بعد جمعرات کو عشاء کی نماز حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھائی، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 17 وقت کی نمازیں حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھائی۔ اتوار کا دن آیا، وفات کے ایک دن پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو آزاد کیا۔ آپ کے گھر میں 7 دینار رکھے ہوئے تھے، اس 7 دینار کو آپ نے صدقہ کیا۔ آپ کے پاس جو ہتھیار تھا، جو تلواریں وغیرہ تھی، وہ آپ نے مسلمانوں کو دے دی۔ اس کے بعد آپ نے اپنے نواسوں حضرت حسن اور حسین کو بلایا، اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا، ان سے پیار کیا، ان سے باتیں کی اور مسلمانوں کو وصیت کی کہ یہ میری بیٹی ہے،
میرے نواسے ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کو تکلیف مت دینا۔ پیر کا دن ہے جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا۔ اس دن فجر کی نماز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کو پڑھا رہے ہیں۔ بخاری کے الفاظ ہیں، حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے پیر کے دن فجر کی نماز ہو رہی تھی، ابوبکر لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا آرام محسوس ہوا۔ آپ اپنے حجرے کے دروازے پر آئے، آپ نے پردہ ہٹایا، آپ نے دیکھا کہ ابوبکر لوگوں کو نماز پڑھا رہے ہیں، میرے صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اللہ کے نبی مسکرانے لگے اور نبی کا چہرہ ایسا چمک رہا تھا جیسے قرآن کے الفاظ کی طرح نبی کا چہرہ چمک رہا تھا۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر کھڑے ہیں، صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، مگر صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کو محسوس کر لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر آنے کو محسوس کر لیا، اور ہمیں یہ ڈر ہوا کہ مارے خوشی کے کہیں ہم نماز توڑ نہ دیں، کہیں ہماری نماز خراب نہ ہو جائے۔ اور جیسے ہی حضرت ابوبکر صدیق کو یہ محسوس ہوا کہ اللہ کے رسول دروازے پر آ رہے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق فوراً سمجھ گئے اور پیچھے ہٹنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، نماز کو تم جاری رکھو، تم پیچھے مت ہٹو۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق نے نماز پڑھائی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ گرا دیا اور واپس اندر چلے گئے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ یہ آخری نظر تھی جو ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا۔ اللہ کے رسول کا وہ آخری دیدار تھا۔ پیر کے دن چاشت کا وقت تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اور زیادہ خراب ہو رہی تھی، اور زیادہ بیماری اور کمزوری بڑھ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں سر رکھ کر لیٹے ہوئے تھے۔ اتنے میں حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر آتے ہیں، وہ مسواک کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول نے مسواک کرتے ہوئے دیکھا، آپ کو اتنی کمزوری تھی، بول نہیں پا رہے تھے۔ آپ نے اشارہ کیا حضرت عائشہ کو، تو حضرت عائشہ سمجھ گئی کہ اللہ کے رسول مسواک کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے عبد الرحمن سے مسواک لی، جو مسواک بہت زیادہ سخت تھی۔ میں نے اپنی دانتوں سے مسواک کو نرم کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسواک کو لے کر مسواک کیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اتنا اچھا مسواک کیا جیسے آپ صحت مند رہتے ہوئے مسواک کرتے تھے، اتنی ہی بہترین طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کیا۔ حضرت عائشہ اپنی فضیلت بیان کرتے ہوئے یہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول کا انتقال پیر کے دن ہوا اور میری باری والے دن ہوا جس دن میری باری تھی۔ اللہ کے رسول ہفتے میں پیر کے دن میرے گھر میں آتے تھے۔ رسول اللہ کا جب انتقال ہوا وہ پیر کا دن تھا، اور جب رسول اللہ کا انتقال ہوا تو رسول اللہ کا سر میرے پیٹ اور حلق کے بیچ میں تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گود میں میرے سینے پر سر رکھ کر لیٹے ہوئے تھے۔ آخری وقت میں نے مسواک کو اپنی دانتوں سے نرم کیا تھا۔ اس مسواک میں میرا لعاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مل گیا تھا۔ یہ اللہ کے رسول اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی محبت تھی۔ وفات کے کچھ وقت پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے ملنے کے لیے آئی۔ والد کی تکلیف دیکھا اور کہا کہ ہائے میرے ابا جان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذرا میرے قریب آؤ، اور ان کے کان میں چپکے سے کوئی بات کہی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رونے لگی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے کہا کہ میرے تھوڑا اور قریب آؤ۔ پھر آپ نے کون سی ایسی بات کہی کہ حضرت فاطمہ خوش ہو گئی۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں نے حضرت فاطمہ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول نے کون سی بات آپ سے کہی ہے کہ ایک مرتبہ کچھ کہا تو آپ رونے لگی اور دوسری مرتبہ کچھ کہا تو آپ خوش ہو گئی۔ تو حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ امی جان معاف فرمائیے گا، یہ میرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کا راز ہے، میں کچھ نہیں بتا سکتی۔ اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا۔ آپ کی وفات کے بعد اماں عائشہ نے حضرت فاطمہ سے پوچھا کہ بیٹی
اب بتاؤ، اب تو اللہ کے رسول دنیا سے چلے گئے، وہ کون سی بات تھی، وہ کون سی راز کی بات تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے کان میں کہی تھی اور تم رونے لگے تھے، اور پھر دوبارہ کہا تو تم ہنسنے لگی تھی؟ تو حضرت فاطمہ نے کہا، امی جان، پہلی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کان میں کہا تھا، اے میری بیٹی، میرے وفات کا وقت قریب آ چکا ہے، اب میں تم سے رخصت ہونے والا ہوں، اب میں تم سے جدا ہونے والا ہوں۔ یہ سن کر میں رونے لگی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کان میں کہا کہ اے فاطمہ، سب سے پہلے میرے اہل بیت میں، سب سے پہلے میرے گھر والوں میں، سب سے پہلے میرے خاندان میں، سب سے پہلے تم مجھ سے ملو گی، سب سے پہلے تم میرے پاس آؤ گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کے کان میں یہ بھی کہا کہ اے فاطمہ، کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ تم تمام جنتی عورتوں کی سردار ہوگی، تمام مومن عورتوں کی سردار ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بیان کی تو وہ خوش ہو گئی اور ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں ایک پھر نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔